روس لینڈ سواپ کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور یوکرین اور یورپی ممالک وہ کسی بھی صورت میں روس کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے مارے لاگو میں پریس کانفرنس کو بتایا کہ معاہدہ 95% مکمل ہو چکا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر کیف یعنی یوکرین کی حکومت کوئی معاہدہ نہیں کرتی ہے تو اس کا مزید علاقہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یوکرین کی جنگ میں سفارتی پیش رفت کا ایک وہم نظر آ رہا ہے، لیکن میدان جنگ کی اٹل حقیقتیں وہیں پر قائم ہیں۔ روس لینڈ سواپ کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور یوکرین اور یورپی ممالک یا نیٹو کے جو یورپی ارکان ہیں وہ کسی بھی صورت میں روس کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں جو ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے اور جو ان کا کلب ہے مار اے لاگو، وہاں پہ 28 دسمبر کو دکھائی گئی پریس کانفرنس نے ایک سوچی سمجھی رکھی گئی امید پسندی نے در حقیقت وہ گہری خلیج واضح کر دی ہے جو اب بھی موجود ہے۔ یعنی کوشش تو یہ کی گئی تھی سب متحد نظر آئیں، لیکن اس پریس کانفرنس اور اس کے اندر جو پس پردہ جو مذاکرات ہوئے اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ تو نجی بات چیت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے رپورٹروں کو پیش رفت کے متضاد بیانیے پیش کیے ہیں اور متضاد باتیں بھی کی ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی پریس کانفرنس میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں، شاید بہت قریب۔ تاہم انہوں نے فوراً اس بات کو یہ کہہ کر نرم کر دیا کہ پیچیدہ مسائل پر برقرار ہیں، یعنی پیچیدہ مسائل ابھی بھی برقرار ہیں۔ یہ ایک قسم کی کہہ لے کہ جو ڈپلومیٹک لیول میں بڑی چمک دمک دکھائی گئی تھی کامیابی کی، تو صرف ایک ہی دن بعد مزید دھندل آ گئی۔ پیر 29 دسمبر کو رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ سلامتی کی بات چیت میں کسی بھی پیش رفت کے باوجود روس اور یوکرین جو لینڈ سواپ جو مسائل ہیں ان پر امن معاہدے کو روکنے کے لیے اب بھی بہت دور ہیں۔ یعنی لینڈ سواپ کے جو مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، جب تک اس پر کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے، سمجھیے کہ امن معاہدہ جو ہے وہ کسی بھی حقیقت سے کے بننے میں اس میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ انکشاف ہوا کہ بنیادی رکاوٹ پہلے کی طرح ہی ابھی بھی برقرار ہے۔ تو اعلیٰ سطح کی یہ میٹنگ امریکی ثالثی میں بننے والے امن کے منصوبے کو آگے بڑھانے کی تازہ ترین کوشش تھی، جو فروری 2025 میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک پبلک لیول پر ایک دوسرے سے جھگڑے کے جو باتیں سامنے آئی تھی اس واقعے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ہونے والی اسی پہلی میٹنگ کو، جس کے امریکی سیاسی نیوز ویب سائٹ پولیٹیکو نے کوریج کی تھی، صدر ٹرمپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس منسوخ کر کے اور سوشل میڈیا پر یہ اعلان کر کے کہ ختم کر دیا گیا ہے اب سارا معاملہ، کہ زیلنسکی کسی امن کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہا تھا یعنی کہ زیلنسکی کسی امن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ابھی جو فلوریڈا میں بات چیت کی طرف یہ جو منتقلی ہے، یہ لہجے میں ڈرامائی تبدیلی تو تھی، لیکن ضروری نہیں کہ اس پیچیدہ معاملے میں کسی بھی تبدیلی کا اشارہ بھی ہو۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے مارے لاگو میں پریس کانفرنس کو بتایا کہ معاہدہ 95% مکمل ہو چکا ہے، یعنی اتنی کامیابی دکھا رہے ہیں۔ جبکہ صدر زیلنسکی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ 100% متفق ہیں، سیکیورٹی کی ضمانتوں پر توجہ مرکوز کی۔ یعنی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100% متفق ہوں اس معاہدے سے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانتیں جو ہیں ان پر بھی بات کی جائے۔ تو ایک لحاظ تضاد ہے جو آگے آنے والی پیچیدگیوں کی ایک قسم کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ مرکزی یعنی بظاہر ناقابل عبور رکاوٹ جو ہے وہ مقبوضہ یوکرینی علاقے کی حیثیت کا تعین کر رہا ہے، خاص طور پر ڈونباس کا خطہ جو یوکرین کا مشرقی صنعتی علاقہ ہے۔ جرمنی کے بین الاقوامی نشریاتی ادارے DW کی رپورٹنگ کے مطابق کرملن کا ایک موقف زیادہ سے زیادہ مطالبہ کرنے والا ہے، یعنی اور بھی زیادہ رعایتیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یوکرین کو ڈونیٹسک اور لوہانسک کے پورے اوبلاستوں، یعنی وہ جو انتظامی خطے ڈسٹرکٹ کہہ لیں، ان سب سے اپنی فوجیں مکمل طور پر واپس بلانا ہوں گی، یعنی یوکرین کو وڈرا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ
اسے بات چیت کا نقطہ نہیں بلکہ ایک حتمی انتباہ کے طور پر پیش کیا جانا اور سمجھا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر کیف یعنی یوکرین کی حکومت کوئی معاہدہ نہیں کرتی ہے تو اس کا مزید علاقہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ یہ ماسکو کے ترجمان نے کھلی دھمکی دی ہے۔ یہ بات جو زیر بحث ان منصوبے کے ایک اہم جزو کے براہ راست متصادم ہے، یعنی جس میں موجودہ محاذ یعنی جنگ کی لکیر جو ہے جہاں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک غیر مسلح مفت اقتصادی زون یعنی فری آپ کہہ لیں کہ ایک اکنامک زون جو ہے وہ بنانا بھی شامل ہے۔ ایک ایسا خیال جسے صدر ٹرمپ نے خود، جیسا کہ امریکی نشریاتی ادارے PBS نے نوٹ کیا، ایک بہت مشکل سوال قرار دیا تھا۔ لینڈ سواپ کے بارے میں مفاہمت کے پیرالل یوکرین کے مستقبل کی سیکیورٹی کا معاملہ تاحال ایک پائیدار حل کا متقاضی ہے، یعنی یوکرین کی یہ خواہش یا اس کے مطالبہ کہ ان کی مستقبل میں سیکیورٹی کی کون ضمانت دے گا، اب اس بارے میں کوئی باقاعدہ حتمی طور پر کوئی معاہدہ یا طے بات نہیں ہے۔ صدر زیلنسکی نے تصدیق کی کہ امریکہ نے 15 سال کی مدت کے لیے مضبوط سیکیورٹی کی ضمانتیں پیش کی ہیں، تاہم انہوں نے 30 سے 50 سال تک کا عزم ظاہر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ سے کہا کہ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ پہلے ہی جنگ چل رہی ہے اور یہ بقول ان کے تقریباً 15 سال سے جنگ جاری ہے۔ ان ضمانتوں کی مبہم نوعیت ایک اہم تشویش ہے، جبکہ زیلنسکی نے تجویز پیش کی کہ ان میں بین الاقوامی پارٹنرز کی موجودگی شامل ہونی چاہیے۔ تو روسی اہلکاروں نے ایسی کسی بھی غیر ملکی فوج کی تعیناتی کو اپنے لیے ایک جائز فوجی ہدف قرار دے دیا ہے، اور پہلے ہی یعنی اگر کسی بھی غیر ملکی فوج نے یوکرین میں آنے کی کوشش کی تو وہ اس کا براہ راست ہدف بنے گی، یہ روس نے کہہ دیا ہے۔ تو اس دوران جب سفارتکار تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں یعنی امن قائم ہو جائے، تو اسی وقت ہی زمین پر جنگ اپنی وحشیانہ بتدریج رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ تو روسی فوجی کمان کے متفاتحانہ دعووں کے برعکس ان کی پیش رفت بہرحال سست اور مہنگی ہے۔ یہ مغربی ادارے کہتے ہیں، مثلا مغرب کے جو جنگ کے مطالعے کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار، اس کے تجزیہ کاروں کے مطابق روسی فوج نے 2025 میں تقریباً 4,500 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس پر قبضہ حاصل کیا ہے۔ تو اس سخت رفتار پیش قدمی پر ان کا اندازہ ہے کہ روس کو یوکرین کی ان 4 اوبلاستوں کے باقی حصوں پر قبضہ کرنے میں جو اس نے الحاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ مزید حاصل کرنے میں اپریل 2029 تک کا وقت لگ جائے گا۔ مگر اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس اس جنگ میں زیادہ وسائل جھونک نہیں رہا ہے بلکہ یوکرین کو بلیڈ کر رہا ہے ایک سست جنگ کے ذریعے۔ تو تیز فتح کے بجائے روس نے ایک پیچیدہ سوجھ بوجھ کی جنگ کی کوشش کو تیز کر دیا ہے، جیسا کہ جنگ کے مطالعے کے ادارے نے بیان کیا ہے۔ اس میں ہولی پول جیسے متنازع شہروں میں فوجیوں کے جو جھنڈے لہرانے کی اعلیٰ معیار کی ویڈیوز تیار کرنے کے جو واقعات ہیں وہ شامل ہے تاکہ مکمل کنٹرول کا تاثر پیدا کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس کا یوکرینی تردید کے ذریعے مسلسل مقابلہ کرتے ہیں، اور اوپن سورس یعنی عوامی طور پر دستیاب جو شواہد ہیں ان سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ روس جزوی طور پر پیش رفت کر رہا ہے، یعنی مکمل اس کو کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جنگ میں ہمیشہ سچ ہی سب سے بڑی کیجولٹی بنتا ہے، اس لیے مصدقہ طور پہ سب کچھ آخر میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ روس ایک ڈومیننٹ فورس ہے اس خطے میں، چاہے اسے اس کے مقاصد کے مطابق کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ سفارتی مہم جو ٹرانس اٹلانٹک جو بھی ہے وہ اس کے موقف ایک بنیادی تبدیلی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ نے واضح طور پر یورپ کو کم ترجیح دی ہے، یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے پیپر 2025 میں بھی واضح ہو چکی ہے۔ جنگ کو ایک علاقائی استحکام کے مسئلے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی جو روس اور یوکرین کے درمیان ہے، نہ کہ اس کو نیٹو اور ٹرانس اٹلانٹک وار اگینسٹ رشیا یا پرانا جیسا سوویت یونین سے جنگ میں ہوتا تھا، وہ اس طرح اس جنگ کو نہیں دیکھا رہا ہے امریکہ۔ تو اس امریکہ فرسٹ تبدیلی جس کا پولیٹیکو نے تجزیہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یورپ کو اسٹریٹجک ترجیح میں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کی حکمت عملی نے کھلم کھلا یورپی اعتماد اور مضبوطی پر اب سوال اٹھائے ہیں، تاہم یورپی رد عمل بظاہر متحد عزم کا نظر آ رہا ہے۔
جیسے کہ برطانوی ادارے BBC نے رپورٹ کیا کہ مار لاگو کی بات چیت پر کلیدی یورپی رہنماؤں کو بریف کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کے صدر ارسلہ وان ڈر لینن نے پیش رفت کو اچھا قرار دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن طور پر یورپی طاقتیں اپنی حمایت کو ایک انسٹیٹیوشنل شکل دے رہی ہیں، یعنی الگ الگ بیانی دائرے بلکہ ایک ہی بیانیہ بنا کر کوئی ایک پیش کر دیتا ہے۔ مثال طور پر فرانس کے صدر جو ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ رضامندوں کا اتحاد، یعنی وہ یورپی ممالک جو متحد ہیں اس بات پر کہ یورپ کو اکٹھا رکھا جائے، یوکرین کی مدد جاری رکھی جائے، جس میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوری 2026 کی شروع میں، یعنی غالباً 2 جنوری کو پیرس میں ان کا ایک میٹنگ ہو رہی، اجلاس ہو رہا ہے۔ تو میکرون نے کہا کہ مقصد یوکرین کی طویل مدتی سلامتی کے لیے ہر ملک کے ٹھوس تعاون کو حتمی شکل دینا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ اگر امریکی وعدے ڈگمگائیں تو پشت پناہی موجود ہو، یعنی آپ نے پھر آلٹرنیٹ کیا کرنا ہے۔ تو امن کا راستہ انہی پیچیدہ مسائل سے مسدود ہے، رکا ہوا ہے، جن کا صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا تھا۔ تکنیکی ورکنگ گروپ جو ہے جنوری 2026 میں ملنے کے لیے تیار ہے، شاید پیرس میں یا کہیں اور بھی، لیکن کریملن کے دومباس میں یوکرینی ہتھیار ڈالنے کے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کے ساتھ اور صدر ٹرمپ کی روس کی جنگ بندی کی مخالفت کے لیے ہمدردی ظاہر کرنے کے ساتھ اب خلیج وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جنگ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر سفارتی اشارے کو میزائل حملوں کی حقیقت سے خطرہ لاحق ہے، اور جہاں کسی معاہدے کا وعدہ لینڈ سواپ کے مطالبات کا یرغمال بنا ہوا ہے، جنہیں نہ تو کیف اور نہ ہی اس کے یورپی اتحادی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مار لاگو کے متضاد آپ کہہ لیں کہ جو ایک مینیفیسٹیشن جو ہے، اس نے محض مچھلی منڈی کا منظری پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک ایسی جنگ کے پائیدار حساب کتاب کو بھی بے نقاب کر دیا ہے جہاں نقشے پر اب بھی نمبرز شرائط طے کرتے ہیں، یعنی کس کی کتنی فوج ہے، کون کتنا اسلحہ دے رہا ہے۔ ہمارا تجزیہ پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔